اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے آج ہماری قرآنک دعا ہے، قرآن سے لی گئی دعا ہے، دو دعا ہے انشاءاللہ۔ تو پہلی دعا ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں، جی تلاوت کرتے ہیں، ہاں پھر اس کا معنی پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی سی اس پہ ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کی بات ہے یہاں، بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہلے تو ہم استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے کہہ رہے کہ ربنا اغفر لنا، اور کس کے لیے؟ وَلِإِخْوَانِنَا، ہمارے بھائیوں کے لیے۔ تو یہاں بھائی کہتے ہیں نا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نا، تو ایمان والے دوسرے ایمان والے کے بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی بخش دے، دیکھیں اپنی دعاؤں میں کس کو رکھ رہے ہیں؟ اس کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو بیسیکلی قرآن کے کانٹیکس میں تو یہاں پر سابق الاولین میں جو ایمان لائے تھے نا صحابہ یا صحابیات، ان کی بات ہے، لیکن ہم ابھی بھی اپنے لیے بھی، یعنی اپنی دعاؤں میں بھی جو پہلے گزر چکے، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ صحابہ، تابعین، طب تابعین، جو بھی ہو، ان سب کو ہم اس میں انکلوڈ کر رہے، یعنی کیونکہ ہمارے سے پہلے ایمان لانے والے بہت سارے لوگ تھے، ہے نا، اس میں تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے، صحیح ہے نا۔ لیکن جب صحابہ کرام آئے تو پھر ان کو جب سکھایا گیا تو وہ سابق الاولین کے لیے تھا، مہاجرین کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تو ہم ان سب کو جو بھی پہلے ایمان لائے ان سب کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا والذین سبقونا بالایمان، ہمارے سے پہلے جو ایمان لائے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ٹھیک ہے۔ ولا تجعل فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں گل نہ پیدا کر۔ اب یہ گل کیا ہے؟ گل کیا ہے؟ گل کس کو کہتے ہیں؟ گل دل کے کینے کو کہتے ہیں، دل کے بغض کو کہتے ہیں، قدورت کو کہتے ہیں، دل کی برائی کو گل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں گل نہیں رکھ، کس کے لیے؟ وہی جو ایمان لا چکے نا، چاہے وہ پہلے ہو ابھی ہو، کوئی بھی ہو، ایمان والے شخص کے لیے ہمارے دل کو صاف رکھ، دل میں کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی حسد کچھ نہ رکھ، دل کا صفایا کر، ہے نا۔ یہ دل کی صفائی کے لیے خاص کر کے ہماری یہ دعا ہے۔ تو اچھا، تو اب دل میں نفرت ہے تو کوئی چھپاتا ہے، اچھا یہاں یہ یاد رکھنا، یہ گل جو ہوتا ہے نا، یہ ظاہر دشمنی، ظاہر نہیں ہوتا ہے، ظاہر کینہ کوئی کرے یا دشمنی رکھ، نہیں، یہ چھپی ہوئی کینہ، چھپا ہوا دشمن، چھپا ہوا گل جو دل کے اندر رہتا ہے نا، وہ کیا کرتے لوگ بتاتے نہیں ہیں، کسی کسی کے لیے ہوتا ہے تو، لیکن کب ہم کو پتا چلتا ہے؟ جب کبھی کوئی بات ہو جائے، کسی کے تانا آ جائے، کوئی ہمارے سے جھگڑا کرنے لگے، کوئی ہمارے لیے کچھ بتا دیتا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ارے اس کے دل میں اتنی ہمارے لیے نفرت ہے، ارے اس کے دل میں اتنا حسد ہے ہمارے لیے۔ تو یہ کبھی کبھی اللہ بتا ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ جو گل رہتے ہیں نا، وہ بھلے چھپی ہوئی قدرت رہتی ہے، کینہ رہتا ہے، بغض رہتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، اس کے دل کا تو سارا معاملہ تو الٹ پلٹ اندر ہوتے رہتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو آ ہی جائے گا، کتنا چھپائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اچھا، اس کو اب یہ تو ہم اپنے روزانہ کی لائف میں لے کہ ہمارے اس میں گل کب آتا ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ ہم دیکھو دو لوگوں کا آپس میں کچھ بات ہو تو ٹکراؤ تو ہو جاتا ہے،
ہے نا, ٹکراؤ تو ہو جاتا ہے ہمارے سے, اپنے ایک دوسرے سے غصہ کرنا, پھر کبھی کوئی بات بتا دینا کہ ایسا ہو چکا ہے, بھائی اختلاف ہو جانا, اختلاف تو ہوتا ہے نا, اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے. ہاں, کرنا کیا ہے کہ اس کو گرا باندھ کے اندر دل میں پکڑ کے نہیں رکھنا, پھر وہ اندر ہم گل پالتے رہتے اندر, کینہ پالتے رہتے اندر, ٹھیک ہے نا, اس سے درگزر کرنا چاہیے. یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, لیکن امپاسبل بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگیں, یہ دیکھیں یہ دعائیں مانگ رہے نا کہ یا اللہ کہ ہمارے دلوں میں گل نہ رکھ ایمان والوں کے لیے, ہے نا, ایمان والوں کے لیے دل میں گل نہ ہو, ہم اس کو صاف رکھیں, ہمارے دل صاف ہو جائے. تو یعنی یہ جو دعا ہے دل کو دھونے کے, یعنی دل کا صفایا کے لیے یہ دعا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, ہاں, ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا. یہ ابھی میں مثال کیوں بتا رہی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کیوں بتایا, تاکہ ہم آپس میں بھی, ہم ایمان والے نا الحمدللہ, ہے نا, تو آپس میں بھی کس طرح رہے نا, اس کا ہمیں مثال کس سے لیں گے, صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے, ان کے اعمال سے رہیں گے نا. تو ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا, کیونکہ وہ تو فرشتے تو تھے نہیں, ہے نا, وہ تو انسان تھے, انسان سے تو ہو ہی جائے گی, اسی لیے تو یہ دعا سکھائی گئی ہے, رائٹ, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا. ابھی ایک چھوٹا سا میں مفہوم ہی بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان نے جب دوسرے فتح کیے دوسرے مملکات, تو وہاں پر صرف مجاہدین کو حصہ نہ دیا, دوسرے کسی کو بھی دیا. یعنی میں مفہوم بتا رہی ہوں شارٹ کٹ میں. تو صحابہ نے اختلاف کیا, لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اتنا انہیں مطلب اتنا زبردست ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرنے لگے, یا اللہ مجھے بلال سے کافی ہو جائے, مطلب میں نے جو کیا ہوں وہ کام تو ٹھیک ہے, پر اب یہ اختلاف آ رہے ہیں, میں اس کو کیا کروں. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے نظروں سے کتاب ہاتھ میں اٹھائے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب ہاتھ میں اٹھائے, تو یہی دعا ان کے سامنے آ گئی کہ یا اللہ گل بھی اگر پیدا ہو جائے تو اسے دھو ڈال, اسے نکال دے, ہے نا, ہمارے دلوں سے. تو سب لوگ شانت ہو گئے کہ نہیں, ایسا تو ہوتا ہے, اختلاف تو آتی ہے نا, اختلافات تو ہوتے. اب میں بھی ایک بات بولتی ہوں, ہمیشہ یاد رکھنا, اختلاف میں اتحاد ہو, یعنی اختلاف اگر ہو جائے تو بھی unity will be there. If you are against anyone, the unity should be there. وہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے, اس سے اپارٹ نہیں ہونا چاہیے, ہو جانا چاہیے, یعنی اس کو کٹنے کا ذریعہ نہ بنے وہ اختلاف, ہے نا, جو معاف کر کے پھر واپس سے جڑ جائے ہم. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اچھا, اس پہ بہت ایک پیاری حدیث, اس دعا کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی آتی ہے. نسائی کی دعا ہے, نسائی کی حدیث ہے, میں اس کو شارٹ فارم میں بتا دیتی ہوں, اس کا مفہوم ہی بتائیں گے. تو جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک بار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یعنی ایسے مجلس بیٹھی تھی, 3 دن تک لگاتار کہتے تھے کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. اور پتہ ہے آپ کو کہ 3 دن لگاتار انصار میں سے کوئی نہ کوئی ایک آ جاتا تھا. اور اب یہ دوسرے لوگ تو بیٹھے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں کہ تینوں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی, تو انصار میں سے آئے لوگ. تو اب اس میں سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہ کیا کیے, ان کو جستجو ہوئی کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی. تو کیا کہ وہ بھی نا بہانے سے 3 دن بہانے سے نا ان کے یہاں رہنے گئے, ہاں, رات میں, کہ دیکھتے ہو کہ ان کا کیا عمل ہے کہ جو اتنی اچھی بشارت ملی. تو جب ان کے وہاں گئے تو رات گزاری, صبح ہوتی تھی تو بس نارملی دکھتا تھا, جو نارمل روٹین میں سب لوگ کرتے ہیں وہی وہ بھی کرتے تھے. تو پھر 3 دن کے بعد نا ان سے رہا نہیں گیا, تو ناچار ہو کے وہ کیا پوچھ لیا کہ دیکھیں
میں نے نا آپ لوگوں کا پورا روٹین یعنی جو معمول ہے وہ دیکھا، اس میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو خاص ہو. تو لیکن آپ لوگوں میں کیا خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار مطلب 3 دن جب بھی کہا تو آپ میں سے ہی انسان آیا جس کو جنت کی بشارت ملی. تو وہ صحابی نے جو انصار تھے انہوں نے کیا کہا، دیکھو میری روٹین کی رات کی تو روٹین تو تم نے دیکھ لی ہے، اس میں تم کو کوئی کچھ ملا نہیں، یہ الگ بات ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے، ایک بات ضرور ہے کہ جو شاید اس کی وجہ ہو، یعنی یہ وجہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بشارت دینا، یہ وجہ ہو کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف گل نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دی، یعنی کوئی بھلائی دی اس سے میں حسد کرتا ہوں. تو دیکھیں حسد بھی ایک باعث بنتا ہے گل آنے کے لیے، ہے نا. تو بولتے کسی کا کتنا بھی اچھا ہو میں اس پر نظر نہیں رکھتا. تو وہ جو صحابی تھے ہاں وہ کہتے کہ ہاں یہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ان کے دل کو انہیں ایسا اچھا رکھا ہے جس کی وجہ سے جنت کی بشارت ملی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی دیکھیں اختلاف آئے گا، ہے نا. میں کیا بول رہی ہوں کہ اب ہمارے اندر کا ٹکراؤ تو ہوگا، لیکن اس کو گل کو اندر پنپنے نہیں دینا چاہیے. اس کو صفایا اچھا اس کا صفایا بھی دعا سے ہوگا، ہمارے دل کا صفایا بھی دعا سے، اللہ ہی مدد کرے گا. کیونکہ ہم تو دیکھو نا کوئی ایک بات بول دیتے تو پورا دن اس کے پیچھے ہی ہم اکھا دن کھپا دیتے، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں. پھر اللہ دھیرے دھیرے صبر لاتا ہے، ہم دعا کرتے تو صبر آ جاتا ہے، رائٹ. تو پھر اس کے بعد درگزر کرنا چاہیے انشاءاللہ. کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا ہمیں بنائے. ہاں انشاءاللہ ہم سب اس میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری بہترین رہنمائی کرے. چلے یہ تو یہاں ہماری ایک آیت کا ایک دعا کا ہو گیا. ابھی نیکسٹ میم آپ نے ہماری دعا ہے. عصمت جی میم وہ کچھ بولنا چاہتے تھے شاید کوثر. نہیں ان کے بچے کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نہیں میم ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے وہ جو حدیث بولے نا اس میں انہوں نے دوسری بات کون سی بولے؟ ہاں یہ ایک تو کہ گل دل میں نہیں رکھتا. کسی کے لیے بھوک ہاں نہیں رکھتا تھا. اور جی جزاک اللہ خیر. اور ایسی بھلائی پر یعنی کسی کی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دی ہو حسد کرتا ہوں، یہ بات فرمائی تھی. ٹھیک ہے ویری گڈ. اوکے نیکسٹ اوکے میم جزاک اللہ خیر. دعا پہ آ جائیں. جی جزاک اللہ خیر وان تم فضلک. نیکسٹ دعا پہ آ جائیں. دعا نمبر 35 ہے جی، اور یہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں یہ دعا آئی ہے. ٹھیک ہے کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. چلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف فرما، یعنی اسراف سے معاف فرما ہم، اور ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اب یہاں پر بہت یعنی یہ بھی اچھا یہ بھی ایک استغفار ہی ہے. تو یاد ہے نا دیکھیں ہم تو استغفار ہمیشہ کرتے رہیں گے، ہے نا. ہمارے سے تو غلطیاں ہوتی جاتی ہے. استغفار ایسی ایک ہے کہ مومن بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں، رائٹ ہے نا. استغفار تو یہی بات بتاتے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو دیکھیں اب یہاں بھی ایک استغفار کا ہی ایک طریقہ ہے. کیا ہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر، اور ہم نے جو اسراف کیے ہمارے امر میں. اچھا اب یہ امر گناہ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ امر اچھا اسراف پہ صرف مال نہیں ہو سکتا ہے. اسراف کوئی بھی کام میں، کوئی بھی چلے دشمنی کی تو دشمن میں حد سے پار کر دی، ہے نا. اور مال خرچ کیا تو مال میں حد سے پار مطلب حد سے زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور کسی کو تانا مارا، کسی سے جھگڑا کیا تو حد سے گزر گئے. یعنی
جو بھی اسراف ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس میں اچھا کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز کا اسراف اچھی بات نہیں ہے. یعنی ایوری what is that saying that اینی تھنگ which is above, یعنی بہت زیادہ اسراف ہو جائے وہ برائی ہے. چاہے تم کوئی بھی چیز لو, کسی میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا کوئی بھی چیز میں. ہاں, تو کسی سے ایکسٹریم محبت بھی نہیں کرنا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. تو اس میں بھی تم تمہارا پیچھے ہو جاؤ گے, یعنی تم دھوکا کھا سکتے ہو. تو اسراف میں اب بس یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ اسراف کا مطلب صرف مال میں اسراف نہیں, مال میں زیادتی نہیں, خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر, نہیں, بہت سارے امر جو ہے اس میں ہم نے اگر اسراف کر دیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر. وہ سب اقدامنا, ہمارے قدم جمائے رکھ, ثابت قدم رکھ. تو اب یہاں پر جو ثابت قدم رکھنا, تو ہر کام میں دیکھیں ثابت قدمی بہت ضروری ہے. ابھی جیسے ہم علم سیکھنے سکھانے والے ہیں نا, تو ہمیں بھی ثابت قدمی بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے نا, کبھی ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ یا ایک کوئی کام شروع کرے اور تم ایک دم سستی کے مارے اس کو چھوڑ دیا ہو, لیزینس آ گئی, تو اور کچھ ایسا مطلب اپنی کوتاہیاں آگے آ گئی کہ ہم نے وہ کام کو چھوڑ دیا, تو ثابت قدمی تو نہیں رہی نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ ہمارے کام میں. ہاں, کوئی بھی کام ہو, چاہے کوئی بھی کام ہو, وہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور مدد کر ہمارے ایسی قوم پر جو کافر ہے. اچھا, یہاں پر جو ہمارے لیے یعنی یہ دعا ہم علم سیکھنے سکھانے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کس طرح سے دیکھیں, ہم اگر ہمارے اس علم کے دور میں ہاں, یہ جو ہمارا پیریڈ ہے نا, ہم ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے دور میں ہمارے سے کیا اسراف ہو سکتا ہے, بتاؤ کیا ہو سکتا ہے. ہاں, ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اپنے کام میں کیا کر دیا, ہوم ورک نہیں کیا, ہاں, یا کیا کر دیا, کچھ اور کر دیا, تو ٹیچرز نے ڈانٹ دے دی. اب پھر تم دل میں بٹھا لگے نہیں میں تو چھوڑ دوں گی, یہ پھر ثابت قدمی نہیں ہوئی نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ نہیں ثابت قدم رکھ. ٹیچرز کے ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ کبھی کوئی بات ایسی ہو گئی, کسی اسٹوڈنٹ سے کبھی ہمیں ایسا مل گیا, کچھ کوئی بات ایسی ہو گئی, کوئی عمل ایسا مل گیا, تو ہمیں لگتا ہے ارے نہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی سکھانے کا. تو یہ بات آنی نہیں چاہیے. اگر آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے, ثابت قدم لینا چاہیے, کیونکہ ہمیں تو ہم مومن ہے نا, سب کو معاف کر کے آگے بڑھ کے پھر ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنا ہے اپنے اس کام میں. تو آپ سب کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اور ہمارے اس عمل میں ثابت قدم رکھے, ہے نا. یہ چھوٹا دور نہیں ہے, مطلب یہ بہت اور آپ کو اور آگے سال گزارنے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم رکھے. اور ون سنا قوم الکافرین, تو کافروں کے قوم کے اس کے لیے ہمیں مدد فرما, ان کے خلاف ہمیں مدد فرما. تو بس اب یہاں تک ہی تھا ہمارا. آج کے یہ دونوں ہی دعا ہے. چلیں ریکارڈنگ بند کر دیں.